تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دربار الہی کے اندر التجا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مقدس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی کے لیے، اس امت کو تسلی کے لیے، عبرتوں کے لیے، دیگر کئی اہم فائدوں کے لیے واقعات ذکر کرتا ہے، اور اسے علماء مفسرین نے، لکھنے والوں نے الگ الگ کتابیں لکھی ہیں قصص القرآن، کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے جو قصص بیان فرمائے ہیں ان کی تشریح، توضیح اور ان کی حکمت کیا ہے۔ ان قصص میں سے آج ایک آغاز کرنے لگا ہوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کا تذکرہ، ان کی سیرت اور ان کا قرآنی بیان اتنا اہم ہے، اس اہمیت کا اندازہ آپ کو ایسے لگے گا کہ 80 سے زائد سورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، 146 مرتبہ، یا ایک روایت میں 136 مرتبہ، 136 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے قرآن نے، اور صرف سورۃ البقرہ ایک سورت میں 11 مرتبہ نام آیا ہے۔ کوئی تو وجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی سیرت کا جو تذکرہ کیا وہ مختلف گوشے ذکر کیے۔ کسی صورت میں واقعہ کا آخری حصہ، کسی میں درمیانی حصہ، کسی میں آپ کی نبوت کا ابتدائی مرحلہ، اور کسی صورت کے اندر آپ کی پیدائش سے بلوغت تک کا تذکرہ۔ جہاں جس موقع پر جو چیز ضرورت تھی، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کا ذکر کیا گیا، تذکرہ کیا گیا۔ ان حکمتوں میں سے، ان فائدوں میں سے میں کچھ چند ذکر کرتا ہوں۔ میرے شیخ جب درس قرآن دیتے ہیں تو جب ان آیات پہ پہنچتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ وہ تسلی کیا ہے؟ یعنی حالوں کا حال موسیٰ، میرا محبوب پیغمبر آپ کی حالت یہ موسیٰ علیہ السلام کی حالت کی طرح ہے، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام ملک چھوڑ کے جانا پڑا، آپ کو بھی اپنا آبائی وطن چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں خوف اور دہشت کی حالت میں،
کیونکہ ان کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے فرعون کے محل میں، اسی طرح آپ بھی خوف اور خطرے کی حالت میں نکلیں گے، کیونکہ آپ کے قتل کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں جا کے مدین، ایک دوسرے ملک میں اپنا قیام بناتے ہیں، اسی طرح آپ بھی مکہ سے نکلیں گے اور مدینہ میں جا کے قیام پکڑیں گے۔ پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام وہاں 8-10 سال رہتے ہیں اور دوبارہ اسی ملک مصر آتے ہیں، واپس آتے ہیں، نبوت کی شان کے ساتھ رسالت لے کے آتے ہیں۔ میرا پاک پیغمبر جب آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے تو 8ویں سال آپ بھی مکے کے فاتح بن کے آئیں گے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے آپ پر قرآن بیان کرنا فرض کر دیا ہے، لرادک الی معاد، وہ ذات آپ کو اپنے اصل ٹھکانے یعنی مکے کی طرف لٹائے گا۔ یہ کس کے تصور میں تھا کہ رات کے اندھیرے میں جانے والے دن کے اجالے میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ آئیں گے؟ فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، میرا پیغمبر ہم آپ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان کرتے ہیں بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھیک انداز سے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون سرکش ہو گیا تھا زمین میں، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنی پوری قوم رعیت کو فرقے فرقے بنا دیا تھا۔ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ٹولے، فرقے، گروہ کو۔ تو بادشاہ فرعون کی سیاست کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ لوگوں کو کیا کرو؟ تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ کفار کے طریقے یہی ہیں کہ ملک، رعایا، قوم کو آپس میں تقسیم کرو، لڑاؤ اور حکمرانی کرو۔ اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ ہے قوم کی اصلاح کرو اور ان کو ایک جان بنا کے حکمرانی کرو، یہ فرق ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس نے کر دیا تھا مصر کے رہنے والوں کو شیعہ، ٹکڑے ٹکڑے، گروہ گروہ، اور کرتا کیا تھا؟ یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر دیتا تھا۔ ایک گروہ کو کیا کر دیتا؟ بالکل کمزور، ایک پارٹی کی سربراہی کرتا، دوسرے کو مارتا۔ اچھا کیسے؟ فرمایا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بچوں کو ذبح کرتا، بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔ انہو کان من المفسدین، بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ فرمایا اور ہم نے ارادہ کیا، ہم چاہ رہے تھے انمنا، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، یعنی بنی اسرائیلی، جن کو کمزور بنایا گیا تھا، مظلوم جو تھے، تاکہ ہم
ان کے اوپر احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ہم انہیں پیشوا بنا دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم ان کو اس ملک مصر کے وارث بنا دیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم ٹھکانہ دیں ان کو زمین میں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ فرمایا اور ہم چاہتے تھے کہ ان کو زمین میں ٹھکانہ دے، ان کو پیشوا بنائیں، ان کو ملک کا وارث بنائیں، اور فرعون حامان اور ان کے لشکروں کو ہم وہ دکھائیں یحذرون جس کا وہ خطرہ محسوس کرتے تھے، جس بات سے وہ ڈرتے تھے ہم وہی دکھائیں۔ کس بات سے ڈرتے تھے؟ کرسی نہ چلی جائے۔ کس بات سے ڈرتے تھے؟ اقتدار ہاتھ سے نہ چلا جائے، حکمرانی نہ چلی جائے، اسی لیے تو بچے قتل کر رہا تھا۔ یہاں تک قرآن کریم نے اجمال بیان کیا، بالکل چند لفظوں میں اجمال، آگے قرآن تفصیل کرتا ہے آیت نمبر 7 سے۔ میں اس کی تھوڑی سی اختصار سے وضاحت کرتا ہوں۔ فرعون کو پتا چلا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو میری حکومت کو تہس نہس کر دے گا۔ اب کیسے پتا چلا فرعون کو؟ مفسرین کرام نے 2 باتیں ذکر کی۔ ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ بات چلتی آ رہی تھی کہ انہی بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اللہ اس کے ذریعے ان کو حکمرانی دے گا اور فرعونیوں کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ یہ تعلیمات تھی، یہ واقعات بیان ہوتے ہوتے فرعون تک پہنچ گئے۔ دوسری روایت مفسرین فرماتے ہیں کہ خود فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ ہے جو بنی اسرائیلیوں کی بستی سے اٹھتی ہے، اور آگ ساری دنیا کو ایسے لپیٹ میں لیتی ہوئی آ رہی ہے، اور عجیب بات کہ مصریوں کے گھروں کو جلا رہی ہے، قبطیوں کے گھروں کو جلا رہی ہے، اور بنی اسرائیلیوں کے گھروں کو کچھ نہیں ہو رہا۔ صبح پوچھنے لگا تعبیر کیا ہے؟ کسی نے کہا تعبیر تو اس کی بالکل واضح ہے کہ انہی میں سے کوئی اٹھنے والی ہے چنگاری، اور کوئی بندہ اٹھنے والا ہے جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ فرعون نے کہا اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہو، وہ جنم لے، میں اس کو جنم لینے ہی نہ دوں۔ اچھا، یہاں کچھ لوگوں کے دماغوں میں ایک اور بات ہے، وہ اکثر کہتے ہیں جی فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا۔ کس نے بتایا تھا؟ آپ نے سنا ہوگا جی، نجومیوں نے بتایا تھا۔ بھائی یہ ساری باتیں غلط ہیں، نجومیوں کو کیا پتا ہے؟ اور اگر نجومیوں نے بتایا تھا تو اس کا مطلب ہے قرآن نجومیوں کی تصدیق کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافن، جو نجومی کاہن کے پاس آیا پھر اس کو ہاتھ دکھایا یا پھر اسے اپنی قسمت معلوم کروائی، اس سے غیب کی باتیں معلوم کرنا چاہا اور اس کی تصدیق کی، تو اس نے میرے اوپر نازل ہونے والے قرآن کا انکار کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جس نے کاہن کے پاس جا کر اس کی تصدیق کی 40 دن تک ایمان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ صحیح مسلم۔ کتنے دن؟ اب 40 دن کے اندر یہ مر گیا تو ایمان کے ساتھ جائے گا یا خالی جائے گا؟ خالی جائے گا۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ اس امت کے لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے باوجود، مومن کہلوانے کے باوجود بھی کاہنوں کو جا کے ہاتھ دکھاتے ہیں، ان سے اپنی قسمتیں معلوم کرواتے ہیں،
کبھی ہاتھ کی لکیروں سے پتے معلوم کرواتے ہیں، کبھی جا کے ستاروں سے اپنی قسمتیں معلوم کرواتے ہیں۔ کیسے جاہل لوگ ہیں۔ قرآن مقدس اٹھا کے دیکھ لیجئے، مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ امام بخاری نے بھی یہ روایت ذکر کی ہے، حضرت سفیان فرماتے ہیں ستاروں کے اللہ نے 3 فائدے ذکر کیے۔ کتنے فائدے؟ ایک فائدہ یہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ کہ ستارے شیاطین بگانے کا ذریعہ ہے۔ شیاطین اوپر آسمان پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو فرشتے انہی میں سے انگارہ لے کے انہیں مارتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ قرآن ذکر کرتا ہے ستاروں کا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے۔ آسمان کی زینت ہے، آسمان کی رونق ہے، زیبائش ہے۔ اور تیسرا فائدہ قرآن ذکر کرتا ہے ستاروں کا، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اللہ نے ستارے اس لیے بنائے تاکہ تم سمندروں اور خشکیوں کے راستوں میں، کہ جنگلوں میں، بیابانوں میں ان کے ذریعے رستہ معلوم کرو۔ خشکی اور سمندروں میں ان کے ذریعے کیا معلوم کرو؟ رستہ معلوم کرو۔ فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ، اور پرانے زمانے کے جتنے بھی ملاح ہوتے تھے کشتیاں چلانے والے، تو وہ سمندروں میں ستاروں ہی کے ذریعے تو رات کے اندھیرے میں کنارے تو نظر نہیں آتے تھے، راستہ معلوم کرتے تھے۔ تو کتنے فائدے ہوئے؟ بولو۔ آسمان کی زینت ستارے، شیاطین بگانے کا ذریعہ ستارے، اور رستہ معلوم کرنے کا ذریعہ ستارے۔ احمد جمشید اگر کوئی کہے تو پھر تائید کر دینا، دل کو بات اچھی لگے۔ ستاروں کی یہ 3 اوصاف اگر میں غور کروں، قرآن کے مطالعے سے دیکھوں تو میرے پیغمبر کے یاروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جس طرح ستاروں سے آسمان مزین ہے، میرے نبی کے صحابہ سے دین مزین ہے۔ جیسے ستاروں سے شیاطین بگائے جاتے ہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ کے ذریعے بھی شیاطین بگائے جاتے ہیں۔ اور یہ صفت تو عمر میں اتنی اتم درجے کی پائی جاتی ہے کہ فاروق اعظم جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور تیسری بات، جس طرح ستاروں سے جنگل کے راستے معلوم کیے جاتے ہیں، سمندروں میں راستے معلوم کیے جاتے ہیں، اس طرح میرے نبی کے صحابہ کی اتباع میں گمراہیوں میں جنت اور ہدایت کے راستے معلوم کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا عجیب انداز ہے۔ تو ستاروں کی کتنی اوصاف؟ ان 3 میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ستاروں سے قسمتیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ جی، ان میں قرآن نے بتایا کہ ستاروں کے ذریعے مستقبل کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ نہیں یہ جھوٹ ہے نرا۔ تو ستاروں کی تصدیق، اور کئی لوگ تو جا کے اچھے بھلے ہاتھ دکھاتے ہیں جی کائن صاحب کو، اور پن لیے ہوئے آپ کو قسمت کی لکیریں دکھاتا ہے جی۔ اوہو قسمت کی لکیر ہے، یہ زندگی دی لکیر ہے، ایڈی وڈی موٹی، یہ اتوں جڑی دوئی لکیر آ گئی یہ مصیبتاں دی ہے۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جی ہون کے کراں، اب کیا ہوگا؟ نے کہا جی اب 500 روپے کا ایک نسخہ ہوگا، تعویذ لکھ کر دوں گا، لکیریں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اتنا نہیں سمجھتے ہمارے لوگ، جو لوگوں کے ہاتھوں کی اور قسمتوں کی لکیریں 500 میں درست کرتا ہے، وہ خود سڑک کے کنارے کیوں رسوا ہو رہا ہے؟ اس کی اپنی لکیریں کب ٹھیک ہوں گی اور کون ٹھیک کرے گا؟ لیکن مت ماری گئی ہے لوگوں کی۔ ریڈیو پہ پروگرام چل رہا تھا، کسی نے گیدڑ سنگھی کے فضائل بیان کیے،
کہ گیدڑ کے سر میں ایک چیز ہوتی ہے، گیدڑ سینگی اس کو کہتے ہیں، گول سا ایک دانہ سا ہوتا ہے، اس میں بال ہوتا ہے، اور اکثر آپ نے مداریوں کو دیکھا ہوتا ہے انہوں نے پاس بھی وہ رکھے ہوئے، یہ گیدڑ سنگھ، یہ جس کے پاس ہو اس کے یہ کام ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں، یہ بادشاہی ملتی ہے۔ پروگرام چل رہا تھا تو کسی پٹھان نے فون کر کے اس پروگرام والے کہا تیرا بیڑا غرق ہو، شرم تجھے نہیں آتی، تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، گیدڑ سینگی میں اتنے کمالات ہوتے تو گیدڑ جنگل کا بادشاہ ہوتا، چوری کے مرغے کیوں کھاتا؟ بات سمجھنے کی ہے، لوگوں کی مت ماری گئی ہے۔ تو کہتے ہیں فرعون کو نجومیوں میں بتا، نہیں، ہاتھ کی لکیروں میں قسمتیں نہیں، قسمتیں بدانے والا کون ہے، تبدیل کرنے والا کون ہے؟ شاعر کہتا ہے ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، تقدیر ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے تو کیا ان کی تقدیر قسمتیں نہیں ہوتی؟ خیر فرعون کو پتا چلا کہ بچہ پیدا ہوگا، میری حکمرانی خطرے میں ہے، آرڈر جاری کر دیا کوئی بنی اسرائیلی کہ ہاں بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ عورتیں گشت کر رہی ہیں گھروں میں، ہر گھر جا کے ڈیوٹی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں قطرے پلاواں، ہر گھر میں جا رہی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، گھر گھر جا رہی ہیں عورتیں، اور جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے 96,000 بچے قتل کیے اس بدبخت نے۔ میں تو کہتا ہوں سب سے بڑی منصوبہ بندی کس نے کروائی تھی؟ کہ پیدا ہی نہ ہو، اتنی بڑی منصوبہ بندی کہ بچہ جنم ہی نہ دے، اور جو ہو گیا اسے بھی ختم کر دیا جائے۔ خیر پروگرام چل رہا ہے، اس کا چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو فرعون کی تدبیر ہے، لیکن تدبیر بندہ کرتا ہے، تقدیر رب کرتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ لوگ تدبیریں کرتے ہیں، تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تقدیر بھی ہنس رہی ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ کے کلیم اسی دورانیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، والد کا نام عمران ہے، پیدا ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، بڑا چھپانے کی کوشش کی جا رہی، کئی دن چھپائے رکھا، لیکن ٹیمیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، خطرہ محسوس ہونے لگا کہیں آئیں قتل نہ کر دیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ میرے سامنے سورۃ القصص 20واں پارہ آیت نمبر 7، قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ یہاں وحی سے مراد دل میں بات ڈالنا الہام ہے، یہاں وحی سے مراد کیا ہے؟ دل میں بات ڈالنا، کیونکہ کوئی عورت پیغمبر نہیں بنی، تو وحی سے مراد وہ وحی نہیں جو نبیوں پر آتی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ آپ نے کہاں کہہ دی؟ او بھائی قرآن سورہ نحل میں کہتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کر دیا، تو شہد کی مکھیوں کے اوپر بھی ویسے ہی وحی آئی جو نبیوں پر آتی ہے؟ نہیں، ان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ تو جا پھولوں پہ بیٹھ، چھپر پہ گھر بنا، درختوں پہ بنا، چھتوں پہ بنا، اور جا کے رس چوستی جا اور شہد بناتی جا۔ تو ادھر فطرت میں ڈالنا اور ادھر الہام، پختہ بات دل میں ڈال دی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے الہام کیا، دل میں ڈالی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے یہ بات۔ کیا بات؟ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ،
پس جب تو اس پہ خوف کھانے لگے، قتل ہونے کا ڈر محسوس کرنے لگے، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں ڈال دے، اسے دریا میں ڈال دے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، لیکن خوف بھی نہ کر، غم بھی نہ کر، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم موسیٰ کو واپس تیرے پاس لٹائیں گے، اور صرف لٹائیں گے ہی نہیں، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے بابا جی کافی عرصے کے بعد 80 دن کی غیر حاضری کے بعد آئے ہیں، تو آپ لوگ کچھ تو جگائیں۔ تو کیا کہا؟ ہم اسے رسول بنائیں گے۔ چنانچہ ام موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ صندوق بناتی ہیں تابوت کی طرح، جس میں پانی اندر نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بیچ میں لٹایا، پتہ ہے کتنا خوبصورت بچہ ہوگا، کلیم اللہ تھے نا، لٹایا، پیک کیا۔ یہ ماں کا جگرہ ہے، اور قرآن نے صاف لفظوں میں کہا، ایک لفظ آکے ادھر میں ذکر کرتا ہوں، قرآن آگے کہتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دل کی یہ حالت تھی کہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغاً۔ امام قرطبی معنی کرتے ہیں فارغاً اے خالیاً من کل شیء الا موسیٰ، یعنی موسیٰ کی ماں کا دل ہر چیز سے خالی ہو گیا سوائے موسیٰ سے، ہر چیز بلا بیٹھی، صرف دل میں اب کون رہ گیا؟ موسیٰ ہی موسیٰ ہے، کیا کروں گی اس بچے کا، ڈال دیا۔ اور فرمایا قریب تھا کہ یہ راز ظاہر کر دیتی، واویلا کر دیتی، لیکن اللہ نے دل پہ کیا ڈالا؟ پٹی لگائی، مضبوط کیا دل کو۔ میں آ رہا ہوں تفصیل کی طرف۔ خیر، صندوق میں ڈالا، دریا میں ڈال دیا، موجوں سے کھیلتا ہوا صندوق چل رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی، بیٹی تو دریا سمندر کے کنارے کنارے چل، دور سے ترچھی نگاہوں سے میرے بچے اور اپنے بھائی کو دیکھتی جا، دشمن کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ صندوق آپ کا ہے، دیکھتی جا کون اٹھاتا ہے۔ اللہ، ایک لفظ قرآن ذکر کرتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، کہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے لِأُخْتِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، قُصِّيهِ، تو اس کے پیچھے پیچھے چل، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پس وہ دیکھتی جا رہی تھی، عن جنوب، دور سے، بالکل اجنبی بن کے دور سے دیکھتی جا رہی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے صندوق جا رہا ہے۔ چلتے چلتے رب کی عجیب ادائیں ہیں، عجیب حکمتیں ہیں، فرعون کے محل کے سامنے سے صندوق گزرنے لگا، ادھر سے گزرنے لگا، فرعون کی بیوی نظارہ کر رہی ہے، سمندر کی طرف دیکھ رہی ہے، ایک صندوق جا رہا ہے، کارندوں کو نوکروں کو حکم دیا وہ سمندر کے بیچ میں نہروں میں کوئی چیز جا رہی ہے، جا کے دیکھو اٹھا کے لے آؤ۔ کارندے پہنچتے ہیں، صندوق کو تیرتا ہوا تیراکی کرتے کرتے کنارے لے آئے،
اب ان کی جرت نہیں ہے کہ کھولیں، سیدھا اٹھائے فرعون کی بیوی کے پاس لے آئے۔ صندوق جب کھولا گیا، ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، آخر بادشاہ کی بیوی ہے، بڑے لوگ جمع ہو گئے ارد گرد۔ جو ہی صندوق کھولا، اندر حسین جمیل خوبصورت توانا بچہ ہے، بالکل خاموش ہے، انگوٹھا منہ میں لیے ہوئے لیٹا ہے۔ یہ نظارہ دیکھا، دیکھتے ہی فرعون کی بیوی دل دے بیٹھی، محبت آ گیا، پیار آ گیا دل میں۔ اور پاس والوں نے کہا ہو سکتا ہے جی یہ بنی اسرائیلیوں کا بچہ ہو جس کا مارنا ضروری ہو۔ فرعون آیا، کہا جی خطرہ ہے مارو۔ فوراً بیوی کہنے لگی نہیں، ہم اس کو بچہ بنا لیں گے، کیونکہ ان کی اولاد عجیب بات ہے، رب کی مرضی ہے، نہیں اولاد، ہم متبنہ بیٹا بنا لیں گے اور امید ہے ہمیں نفع دے گا۔ ہمیں کیا دے گا؟ ہمیں نفع دے گا، فائدہ دے گا۔ اچھا، قرآن یہ منظر یوں پیش کرتا ہے، قرآن کہتا ہے قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا میرے لیے اور تیرے لیے۔ اور فرعون لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے ہم نے نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بچہ بنا لیں گے، وہم لا یشعرون، اور انہیں مستقبل کا کوئی پتہ کہ یہ کون ہے اور کیا کرنے والا ہے ہمارے ساتھ، انہیں اس کا علم۔ مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ فرعون سے جب کہا کہ ہمیں فائدہ دے گا، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو فرعون بیوی سے کہنے لگا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں لگ رہا۔ کبھی کبھی زبان سے نکلی ہوئی بات ہی مصیبت بن جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بندہ اچھی گل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، منہ چنگا نہ ہوئے تو کم از کم گل چنگی کر سکنی چاہیے۔ تو دیکھو اس نے اچھی بات کی کہ ہم بیٹا بنا لیں گے، ہمیں فائدہ دے گا، رب نے اس کے جملوں کے مطابق فائدہ بھی دے دیا، ایمان بھی لے آئیں۔ امت موسیٰ میں داخل ہوئی اور فرعون نے جو جملے کہے تو فرعون کے لیے وہی ہوا۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ نظارہ دیکھ رہی ہے، چپ چاپ آئی عورتوں میں محل میں یہ بھی آ گئی۔ اب کیا کیا جائے، بچہ دودھ نہیں پی رہا، تو دودھ پلا، تو دودھ پلا، نوکرانیاں آ رہی ہیں، بڑی بڑی عورتیں آ رہی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ساری مائوں کی رضاعت، یعنی سب کے پستان منع کر دیے، سب کے سینے منع کر دیے۔ حرمنا کا معنی منع کرنا، حرام نہیں، شرعی طور پر نہیں، رکاوٹ ڈال دی۔ اب نہیں، وس لگا لیا، نہیں پیتا۔ اس وقت سب پریشان ہے کہ بچہ تو مل گیا بڑا حسین و جمیل، اب یہ بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، کیا کیا جائے گا؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن طرف میں کھڑے ہو کے کہنے لگی اگر مجھے اجازت ہو تو میں ایسا گھر بتلاتی ہوں جو ان کو دودھ بھی پلائے گا اور اس کی خیر خواہی بھی کریں گے۔ یہ نہیں کہا میرا بھائی ہے وہ میری ماں ہے، یہ گھر والی بتاتی ہوں۔ اللہ، الفاظ قرآن پہ غور کیجئے، یہ قرآن سورت قصص میں بھی ذکر ہے اور سورت طٰہٰ میں ذرا سورت طٰہٰ کا انداز آپ دیکھ لیجئے۔ قرآن کہتا ہے
تابوت پہنچا ساحل پہ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، او میرا موسیٰ ہم نے آپ پر محبت ڈال دی، منی اپنی طرف سے، یعنی میں نے آپ پر محبت اونڈھیل دی، جو دیکھتا ہے پیار کرنے لگتا ہے، قتل کرنے کو کوئی نہیں تیار ہوتا، تبھی تو آسیہ کے دل میں محبت پیدا ہوئی۔ فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ موسیٰ تو میری نظروں کے سامنے پرورش پائے، میری نظروں کے سامنے یعنی میری حفاظت میں، کس میں؟ میری حفاظت میں۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب تیری بہن چل رہی تھی، فَتَقُولُ، تو کہہ رہی تھی، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ، هَلْ أَدُلُّكُمْ، کیا میں تمہیں بتلاؤں، خبر دوں ایسے لوگوں کی جو اس کی کفالت کریں گے؟ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، اب اس انداز کو بھی تو سمجھو ذرا، انہوں نے کہا جلدی کر بلا کے لیا، کہاں ہے وہ گھر؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی، اماں جی بھائی تو ادھر ہی جہاں کا خطرہ تھا ادھر ہی پہنچ گیا ہے، اب دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، آپ آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آتی ہیں، یوں ہی آگے بڑھتی ہیں اور بچے کو اٹھا کے سینے سے لگاتی ہیں، بچے سینے سے لگتا ہے، دودھ پینے لگتا ہے۔ پیا دودھ، جب سارے خوش ہوئے، شکر ہے کسی کا تو دودھ لیا ہے۔ تو کہنے لگے، فرعون کی بیوی کہنے لگی آپ ادھر رہیں، بس اس کی خدمت کریں۔ تو پتہ ہے اللہ دل کیسے مضبوط کرتا ہے۔ اس وقت کہنے لگی نہیں، میرے اور بھی بچے ہیں، خاوند ہے، گھر کی ڈیوٹیاں ہیں، تو حالات بھی گھر کے ایسے ہیں، تو میں ادھر نہیں رہ سکتی، آ سکتی، اگر آپ کہیں تو اپنے بچے کو ادھر بھیج دیا کریں، میں پرورش بھی کروں گی، دودھ بھی پلاؤں گی، خدمت بھی ہوگی۔ نے کہا چلو باعزت طریقے سے ان کو ادھر لے جایا جائے، تحفے بھی دیے گئے اور تنخواہ بھی جاری کر دی گئی۔ یہ تسلی ہے کہ نہیں واقعہ؟ بولو کہ حالات جیسے بھی ناموافق ہوں، رب پہ بھروسہ رکھو، رب جب کرتا ہے تو ہر طرف سے دشمنوں کے بالکل پنجے میں رب شہزادوں کی طرح پال کے دکھاتا ہے۔ بھروسہ رب پہ کرو۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم مصیبت میں رب کو بھول جاتے ہیں، خوشی میں تو ہم بھولتے ہیں نا، کیوں مست ہو جاتے ہیں، تو مصیبت میں بھی رب کو بھول جاتے ہیں۔ رب پہ بھروسہ کیجئے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام ماں کے پاس، قرآن کہتا ہے فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، ہم نے آپ کو ماں کی طرف لٹایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ رب کی حکمتیں بڑی عجیب ہیں، بے نیاز بادشاہ ہے، صمد احد ہے، غنی بے پرواہ ہے، ایسا غنی ہے، ایسا صمد بے نیاز بادشاہ ہے۔ پہلے رلایا، سمندروں کی موج میں ڈلوایا، پھر ایسے گھر لٹایا شاہانہ انداز میں، یہ تو اس کی مرضی ہے، کون پوچھے اس سے۔ یعقوب علیہ السلام کو رلائے، بیٹا لے لے، آنکھیں سفید کر دے، وہ غم گھٹنے لگے، غم پینے لگے، اور جب دینے پہ آئے 40 سال کے بعد جو بچہ لیا تھا وہی بچہ بادشاہ بنا کے واپس لٹا دے۔ یہ مرضی ہے حضرت یعقوب یوسف حضرت ایوب علیہ السلام سے مال اولاد بچے سارا کچھ لے لیا اور بدن صحت بھی لے لی، بیمار کر دیا، 18 سال بیماری میں رہتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اسے بہت صبر کرنے والا پایا۔
اندازہ لگاؤ اس جملے سے میرے دوست، اِنَّا وَجَدْنَاهُ، پھر جب پلٹا اللہ نے حالات کو، فرمایا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، ذرا ایڑی رگڑی ہے نا، بس باقی تو بدن میں طاقت نہیں تھی، صرف ایڑی رگڑی، چشمہ پھوٹ پڑا، فرمایا غسل کیجئے، باہر کی بیماریاں دور، پیے اندر کی بیماریاں ختم۔ اللہ نے اہل و عیال جو لیا تھا اس سے دو چند کر کے دے دیا۔ رب پہ بھروسہ، رب پہ یقین، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد میرا اور آپ کا یقین بنانا ہے کہ اس مالک کائنات سے کسی بھی لمحہ مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بھروسہ رکھیے، آپ حالات کو نہ دیکھیے، رب کو دیکھیے، اس لیے کہ رب حالات کا محتاج نہیں ہے۔ جب رب بنانے پہ آتا ہے نا تو حالات بھی آپ کے تابع، اسباب آپ کے تابع ہونے لگتے ہیں، اور جب اوپر سے نہ ہو نا تو بندہ پاؤں سیدھا رکھتا ہے، وہ الٹا پڑتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آئیے، قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا، پلنے لگے اللہ کے کلیم، زندگی گزر رہی ہے، جوانی چڑھنے لگے، اور وہ دور بھی آیا، شہزادوں کی طرح گھوم رہے ہیں باہر موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھا تو دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک قبطی فرعون کے خاندان کا، دوسرا بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا۔ یہ قبطی اس بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس قبطی کو پکڑا، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، ایک مکہ مارا، مر گیا۔ میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا آخر مکہ تھا نا، ایک گھونسا مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ، مر گیا بندہ۔ بنی اسرائیل سے کہا اٹھ چل، اب قتل تو ہو گیا، قرآن ذکر کرتا ہے، ذرا وہ انداز سنیے، میں ذکر وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَى، اور خوب توانا ہوئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں، یہ ہمارا کمال ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، شہر کی باسیوں کی غفلت کے وقت میں، غفلت یا دوپہر کا وقت تھا، بعض نے یہ بھی لکھا ہے مغرب اور عشاء کا وقت تھا، خیر دوپہر کے وقت سوئے ہوئے تھے لوگ، اب باہر چکر لگا رہے ہیں۔ جب داخل ہوئے تو دیکھا فَوَجَدَ فِيهِمَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، دو آدمی لڑ رہے ہیں، هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان گروہ سے ہے، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا ان کے دشمن کے گروہ سے ہے، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی، اس نے جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے ہے، اس کے خلاف جو ان کے دشمن کے گروہ سے ہے، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، مکہ مارا اسے موسیٰ علیہ السلام نے، مر گیا وہ، جو بندہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ اب کئی یہاں مفسرین کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عمل کو کہا یہ شیطان کے عمل میں سے بندہ مارنا، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں یہ معنی درست نہیں، اس لیے کہ ایک تو وہ حربی کافر تھا اور لڑ رہا تھا، تو اس کا قتل یہ شیطان کے عمل سے نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ خبیث شیطان کے عمل میں سے ہے، اس کا عمل، اس قبطی کا جو عمل تھا یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔
انہو عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے، سرکش ہے، کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ اور فرمایا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے اللہ میں نے اپنا نقصان کیا ہے۔ اب یہ مر گیا ہے، نقصان تو کیا ہوا؟ ظاہر بات ہے مجھے قتل کیا جائے گا، مجھے پکڑا جائے گا، تو اللہ فاغفر لی، اب مجھے بخش دے۔ یہاں بخش دے کا معنی مفسرین کرام یہاں معنی کرتے ہیں فاغفر لی، اللہ اس شیطان کو تو میں نے مارا ہے، فاغفر لی فاستر علی، اللہ مجھ پہ پردہ ڈال دے، اب دشمنوں کی چال سے مجھے کیا کر دے، چھپا لے، بچا لے۔ تو اللہ نے پردہ ڈال دیا ان پہ۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دن گزرے، ایک دن گزرا، اب قتل پورے ملک میں بات چل پڑی، بندے کا قاتل معلوم نہیں۔ اگلے دن جب آپ نے دیکھا پھر وہی بنی اسرائیلی دوسرے کے ساتھ اب پھڈا پڑا ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑانے کے لیے پھر آگے بڑھتے ہیں، لیکن ساتھ اس کو کہتے ہیں کم بخت، تیرا اور بھی کوئی کام ہے، کل جگڑ رہا تھا، آج پھر تو نے پھڈا ڈالا ہوا ہے، لڑ رہا ہے۔ جب آگے بڑھے تو وہ بنی اسرائیلی ڈر گیا، اور ڈرتے کہ ان کو پتا تھا کہ کل ایک بندہ مکے سے مارا، آج اگر مجھے مکہ مار دیا تو طاقت کا تو اس کو اندازہ لگ ہی گیا تھا، تو وہ بھاگتے ایک دم پیچھے ہو گیا اور بات کو ایک دم ظاہر کر دیا، کہا موسیٰ کل تو نے بندہ مارا تھا، آج مجھے مارنا چاہتا ہے۔ بس بنی اسرائیلی قبطی نے جب یہ جملہ سنا، اٹھا اور دوڑتا ہوا شاہی دربار میں کہا جس قاتل کے پیچھے تم دوڑ رہے تھے ملکی ایجنسیاں، وہ تو معلوم ہو گیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا کہا کہ انہوں نے قتل کیا۔ میٹنگ بلائی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا جائے، گرفتار کیا جائے۔ فرعون نے کہا پکڑ کے لاؤ لوگوں کے سامنے، لیکن جہاں دشمن ہوتے ہیں اللہ وہاں دوست بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے پارلیمنٹ کے ارکان میں سے ایک شاہ دوڑتا ہوا آیا، اور جیسے ہی آئے خاص آدمی موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہنے لگا نکلیے، شاہی دربار میں آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، میٹنگ جاری ہے آپ کے قتل کی۔ بس موسیٰ علیہ السلام گھر کی طرف پلٹنے کے بجائے وہیں بازار سے شہر سے نکل پڑے مدین کی طرف، چل پڑتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں اتنا دوڑے دوڑے چلے، خطرات کے ساتھ، جوتے بھی گر گئے، پاؤں کی چمڑی ادھیڑی گئی، پاؤں پتھریلی زمین پہ چلتے چلتے، بھوک کی حالت، درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کیا، کیونکہ کوئی پروگرام کے تحت تو گئے نہیں تھے کہ توشہ لیا، زادے راہ لیا، راستے کا خرچ لیا، نکلے، مدین پہنچ گئے۔